مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت خروج کی کتاب، اس کا پہلا باب 8 آیت سے 14 اور 22۔ ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ یہ اور نہ بڑھیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ان دنوں میں مصر میں ایک نیا بادشاہ اٹھا جو یوسف کو نہ جانتا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، دیکھو بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں، آؤ ہم ان کے ساتھ چالاکی سے سلوک کریں، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ بڑھیں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر کاموں کے عمائل مقرر کیے تاکہ انہیں سخت کاموں کے بوجھوں سے ستائیں، اور انہوں نے فرعون کے لیے زرخیزہ کے شہر فلکوم اور رسما بنائے، پر انہوں نے جتنا انہیں دکھ دیا وہ زیادہ تر بڑھتے اور فراوان ہوتے گئے، حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل سے ڈرنے لگے، اور مصریوں نے بنی اسرائیل سے خدمت لینے میں سختی کی، اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے غارہ اور اینٹیں بنوا بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ یہ ان کی تمام خدمت گزاری تھی جو وہ مار مار کر ان سے کرواتے تھے۔ تب فرعون نے اپنے سب لوگوں کو تاکید کر کے کہا کہ عبرانیوں میں جو لڑکا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دو، اور جو لڑکی ہو اسے زندہ رہنے دو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 123، اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ نہ ہوتا، اسرائیل یوں کہے، اگر خداوند ہمارے ساتھ نہ ہوتا، جس وقت آدمی ہمارے خلاف اٹھے تو وہ ہم کو زندہ ہی نگل جاتے، جس وقت ان کا غضب ہم پر بھڑکا۔ جماعتی جواب، ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے۔ تو پانی ہم کو ڈبو لیتا، سیلاب ہم پر سے گزر جاتا، طوفانی ہم پر سے گزر جاتی۔ خداوند مبارک ہو جس نے ہم کو ان کے دانتوں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ جماعتی جواب، ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے۔ ہماری جان چڑیا کی طرح زیادوں کے پھندوں سے چھوٹی، پھندا ٹوٹا اور ہم بچ نکلے۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جماعتی جواب، ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے۔
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 10 बाब 34 आयत से 11 बाब की पहली आयत तक। मैं ज़मीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। एक दिन यीशु ने अपना रसूलों को ये हदायत की, ये मत समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम को रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हदायत कर चुका तो वहाँ से रवाना हुआ ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी करे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।